الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کی ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا اور ہم سب کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ کی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا اور بندگی کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہم اور آپ کو سکھلایا، اور اس بندگی کے جو تقاضے ہیں روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو ہمارے اور آپ کے سامنے واضح فرمایا، بیان فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے اور ہماری اور آپ کی اخروی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے جو تعلیمات قرآن و سنت میں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ مومن ہی مومن کا قریبی بھائی ہو سکتا ہے، نزدیکی دوست ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بعض کے دوست ہیں، قریبی ہیں، نزدیکی ہیں، اور ایک دوسرے کے اصل میں خیر خواہ ہیں۔ اس دنیاوی زندگی میں اچھے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اچھے دوست کا یا دوستی کا معیار کیا ہے؟ دنیا والوں کے پاس اچھا دوست وہ ہے جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، مصیبت میں آپ کا ساتھ دے۔ دنیا جب آپ کے خلاف ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہو، اور جب آپ پریشانی میں ہوں تو وہ آپ کے لیے تسلی کا سامان بنے، اور جب آپ کو ضرورت ہو تو وہ آپ کا سہارا بن کر کھڑا ہو۔ اسے دنیا اچھا دوست سمجھتی ہے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مومن مومن کا دوست ہے، اور اس کی دوستی کا کمال یہ ہے کہ دنیا والوں نے دوستی کے یہ جو معیار طے کیے ہوئے ہیں نا، مومن ان سارے معیار پہ پورا اترتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کی دوستی کا حق جو ہے وہ نبھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے راستے پہ آپ اگر آگے چلتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، اور اگر وہ آگے چلتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یہ ایمان والے رشتے کا کمال ہے کہ دنیا میں جو معیار ہیں کہ آپ کی مصیبت میں کام آئے، آپ کی مدد کرے، دنیا مخالفت کرے تو وہ ساتھی بنے، ایمان والا بھی اس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، ان ساری باتوں میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی دو بڑی خوبیاں ہوتی۔ ایک خوبی یہ ہے
کہ نیکی کے راستے میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو آپ کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہیں بڑھتا، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری خوبی اس کی یہ ہے، دنیاوی دوست اور اخروی دوست کے مقابلے میں، ایمان والے دوست کے مقابلے میں، کہ یہ دنیا والا جو دوست ہوتا ہے نا، وہ ہر برائی اور اچھائی میں ساتھ دینے کو دوستی سمجھتا ہے۔ ایمان والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے تم اچھا کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اگر برا کرو تو تمہیں ساتھ نہیں دوں گا بلکہ تمہیں بھی کرنے نہیں دوں گا، غلط تم کرو تو میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا، ساتھ نہیں دوں گا الگ بات ہے، لیکن تمہیں غلط بھی کرنے نہیں دوں گا۔ یہ ایمان والے دوست کی علامت ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سبق سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اچھے دوست جو ہے، یہ اچھی صحبت، اچھے تعلقات، اچھے لوگوں سے رشتہ ناتا، یہ ایک انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حمد و صلات کے بعد پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ نے کہا یہ دنیا میں جتنے دوست ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو اپنا دوست مانتے ہیں، ایک دوسرے کا جان چھڑکتے ہیں۔ یہاں قسم تو غیر اللہ کی جائز نہیں، لیکن لوگ ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے کی قسمیں کھاتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے ان کے جن کی دوستی کی بنیاد تقوی رہی ہو، یعنی ایمان کی بنیاد پر اچھی صحبت اگر آپ نے اختیار کی، اچھوں کی صحبت آپ نے اختیار کی، تو یہ آپ کے یہاں بھی دوست تھے وہاں بھی دوست ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہاں ایسے لوگوں کو دوست بنایا جو نیک نہیں، برے لوگ تھے، بری صحبتوں کو آپ نے پسند کیا، تو دنیا میں چاہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہو، لیکن جب آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے اس کا انجام اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں گے، تو پھر آپ کو یہ بات مان لینا چاہیے کہ وہاں دشمنی کے علاوہ اس آدمی کے لیے آپ کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔ یومئذ عدو، اس دن ایک دوسرے کے یہ صرف دشمن ہی ہوں گے، کوئی دوستی وستی کسی کے کام نہیں آئے گی، اللہ ہی کہ وہ تقوی کی بنیاد پہ قائم کی گئی۔ اسی لیے حاضرین گرامی، آج جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی دوستیوں کا جائزہ لیجئے، اپنے تعلقات کا جائزہ لیجئے، اپنی صحبتیں جہاں آپ کا وقت گزرتا ہے، جن کے درمیان آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں نا، وہ لوگ کون ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا وہ اچھی صحبت ہے آپ کے لیے یا بری صحبت ہے، اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک انسان کی ایمانی زندگی کے لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے، اور وہیں بری صحبت ایمانی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھی صحبت بہت بڑی ضرورت ہے ایمانی زندگی کی، اور بری صحبت آدمی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں زندگی میں انسان کا سب سے زیادہ جس کے ساتھ رہتا ہے، ایک آدمی کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے ساتھ، ایک خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو ساتھ ہے، یہ ساتھ ایک دوسرے کے دین و ایمان پہ اثر انداز ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ایمان پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے انتخاب کی جب بات آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا لڑکا تمہارے پاس آئے رشتہ لے کر کہ جس کا اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند ہے، اس کے اخلاق اور دینداری کو تم پسند کرتے ہو، تو پھر اس سے نکاح کروا دو لڑکی کا، اس لیے کہ ایک متقی شوہر کی صحبت میں اس کا جتنا بھلا ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے دوسرے اعتبار سے تھوڑی بہت 19-20 کمی ہو سکتی ہے، لیکن دیندار ہو، صاحب اخلاق ہو، ایسے شوہر کی صحبت میں ایک لڑکی کا جو بھلا ہو سکتا ہے اتنا کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے اگر وہی لڑکی کے انتخاب کی بات ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی نے کہا تنکح المرأة لأربعین، لڑکی سے شادی یا عورت سے شادی 4 وجوہات سے کی جاتی ہے، لجمالها لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، کہا اس کے مال کی خاطر لوگ شادی کرتے ہیں، مالدار گھرانے کی، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، یا پھر اس کے حسب و نسب خاندان قبیلے کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، یا پھر اس کے دین کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔
اللہ کے نبی نے لوگوں کے طرز عمل 4 ہوتے ہیں، چاروں گنائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، عورت کا انتخاب بھی دین کی بنیاد پہ کرو تو تریبت یدا، تمہارے ہاتھ گویا مٹی میں یعنی سونے میں رہیں گے ہمیشہ. جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے گویا سونا ہی سونا، زندگی بڑی آباد رہے گی. آپ یہاں ایک چیز نوٹ کر کے دیکھیں، ایک دوسرے کا ساتھ میاں بیوی کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو بنانے بگاڑنے میں بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اسی لیے یہاں انتخاب میں چوک نہیں ہونی چاہیے. اگر بیوی کا انتخاب یہاں غلط ہو گیا، بیوی کی صحبت بیوی کا ساتھ سب سے زیادہ، شوہر کی صحبت شوہر کا ساتھ سب سے زیادہ، اگر یہاں چوک ہوئی، غلط بیوی مل گئی، غلط شوہر اگر مل گیا، تو پھر یہ صحبت آپ کو برباد کر دے گی، آپ کا نقصان کر دے گی، آپ کو اجاڑ دے گی، آپ کو ختم کر دے گی. اس لیے اسلامی شریعت نے کہا کہ یہاں انتخاب صحیح انتخاب کرو، اس لیے کہ یہاں اگر غلط انتخاب ہوا تو صحبتیں آپ کو لے ڈوبیں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں، نام متعین کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آس پاس، لیکن اپنے حساب کے لیے، اپنی عبرت کے لیے آپ دیکھیں کتنے ایسے نوجوان آپ دیکھتے ہوں گے شادی سے پہلے تک بڑے دیندار، بڑے نمازی، بڑے موقع تقوی و پرہیزگار کے حامل، اور بڑی ہی زیادہ دیندارانہ مزاج، دیندارانہ سوچ رکھنے والے نوجوان، اور آخرت کی فکر میں جینے والے نوجوان، اپنی دنیا بھی اچھی کرتے لیکن ان کی زندگی کا مقصد آخرت ہے. شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس نوجوان کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے. اس کی فکر صبح سے شام تک دنیا ہے، کمانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، فلاں کرنا ہے. یہ چیزیں، ان چیزوں کو کی خواہش رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن آدمی آخرت کی فکر سے اس طرف پلٹ جائے، یہ مسئلہ ہے اصل میں. اور یہ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ شادی کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر آنے والی خاتون اگر واقعی معنوں میں دیندار نہیں نکلتی تو یہ صحبت اسے بگاڑ دیتی. اور الٹا بھی ہوتا ہے، کتنی ایسی بچیاں ہیں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں، کتنی ایسی خواتین ہیں بڑی دیندار، بڑی نمازی، بڑی تقوی والی، بڑی پرہیزگار خاتون، لیکن شوہر بے دین مل گیا، شوہر تقوی والا نہ ملا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے شوہر کے ساتھ رہتے رہتے یہ نوبت آتی ہے کہ اچھی خاصی دیندار خاتون، بسا اوقات شادی بیاہ سے پہلے تہجد گزار خاتون، شادی بیاہ کے بعد میں نمازوں کی بھی پابند نہیں رہ جاتی ہے، نمازیں بھی اس کی چھوٹ جاتی ہیں. یہ غلط صحبتوں کے اثرات کی نمائندگی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ کیوں اللہ کے نبی نے شوہر اور بیوی دونوں کے انتخاب میں تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اس لیے کہ یہ جو غلط صحبت ہے یہ لڑکے کو بھی بگاڑتی ہے، لڑکی کو بھی بگاڑتی ہے، دونوں کا نقصان کرتی. اسی لیے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، بڑی پیاری بات کہتے تھے اور بڑی اہم بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو، اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں روزی روٹی کے لیے تمہیں پتھر بھی ڈھونے پڑے نا تو اسے قبول کر لو. نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے چکر میں روزی روٹی کے لیے پتھر بھی ڈھونے پڑے اسے قبول کر لو. وہیں برے لوگوں کی اس کی صحبت میں چاہے تمہیں جو ہے اچھی خاصی ان کے دسترخوان پہ بوٹیاں توڑنے کا موقع ہی کیوں نہ ملتا ہو. آج ہماری اور آپ کی زندگی کا فلسفہ بس اتنا ہی ہے. دیکھیے آج ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، برے لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ گزار دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی صحبت کیا لے رہی ہے، کیا دے رہی ہے، ہم سے کیا لے رہی ہے اور ہم کو کیا دے رہی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا پوری دے دے گی ہم کو. ان کی صحبتیں، ان کے تعلقات پوری دنیا دے دے گی، ہو سکتا ہے دے دے، لیکن ہم سے کیا لے رہی ہے اس کے بدلے میں؟ ہم سے کیا لے رہی ہے اس کے بدلے میں؟ ان کی صحبت، ان کے تعلقات ہم سے کیا چھین رہی ہے؟ اس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر دنیا ہے، ماحول ہے، بازار ہے، بگڑا معاشرہ ہے، یہاں برے لوگ ہوں گے، ضرورت پر برے لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی کرنا پڑتا ہوگا. کئی بار دکاندار کے سامنے شرابی آتا ہے، کئی بار دکاندار کے سامنے زانی آتا ہے، قاتل آتا ہے، لین دین کے معاملات اس کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں. معاملات سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کو معاملات کرنا ہے، مارکیٹ میں آپ کریں گے معاملات، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ معاملات کو کیا معاملات تک رکھتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کی صحبت کا اثر بھی آپ قبول کرتے ہیں. اور اگر آپ صحبت کا اثر قبول کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس ناحیے سے سوچنا پڑے گا کہ ان کی صحبت میں آپ کیا دے رہے ہیں ان کو اور کیا لے رہے ہیں. اور جو لینے دینے کا پیمانہ ہے، کیا کوئی جو ہے سستا سودا تو نہیں کر رہے ہیں. دین دے کے دنیا لیا تو آپ نے کیا لیا؟
دین دے کے دنیا لیا تو آپ نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، انسان بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک بڑا ہی ایک نمونہ، ایک غیر معمولی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی انسان۔ اس انسان کی طبیعت اور مزاج کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے۔ اس کا معاملہ کیسے ہوتا ہے معلوم؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی آپ کا دوست ہے، کوئی بڑے گناہ میں بڑی غلطی میں مبتلا ہے، آپ کو نفرت ہوتی انتہا درجے کی، انتہا درجے کی نفرت ہوتی ہے، ایسے گناہ میں مبتلا ہے تو آپ شروع میں اس سے دور رہتے ہیں، آپ دور رہ جاتے ہیں تو وہ نفرت بھی باقی رہتی ہے، گناہ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو بچائے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ آپ اگر اس کے ساتھ رہنا گوارا کر لیتے نا تو پھر یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے آپ کا۔ برے لوگوں کے ساتھ جب آپ ایک مرتبہ سفر شروع کرتے ہیں، یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ سفر کیسا ہوتا ہے؟ شروع میں آپ آدمی کو بھی برا سمجھتے ہیں، اس کی برائی سے بھی نفرت کرتے ہیں، شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر روزانہ کا ملنا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، سلام دعا، تھوڑا بہت کھانا پینا، چائے وغیرہ، ہوتا یہ ہے کہ دوست پسند آنے لگتا ہے، اس کی خرابی رہتی ہے، کہتے ہیں تو آدمی اچھا ہے لیکن تیری یہ خرابی مجھے پسند نہیں ہے، برائی سے نفرت ہے باقی لیکن دوست پسند آنے لگا۔ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ دوست کے ساتھ ساتھ وہ جو برائی تھی نا، اس برائی کی نفرت بھی ختم ہونے لگتی۔ کیسے؟ مان لیجئے مثال کے طور پر سگریٹ کا عادی ہے، شراب نوشی کا عادی ہے، جوا کھیلنے کا عادی، تو آپ شروع میں انتہا درجے کی نفرت، پھر دوست کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد اس نتیجے تک آتے ہیں تم کو پینا ہے وہاں پی لو، تم کو پینا ہے تو پی لو لیکن میرے پاس مت آؤ، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ آنے بھی لگتا ہے، آپ قبول بھی کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس برائی کے بارے میں آپ کا دل نرم ہونے لگتا ہے، آپ کے دل میں جو نفرت ہے برائی کے لیے وہ مرنے لگتی ہے، اور پھر ایک موقع وہ آتا ہے جس طرح دوست کو برداشت کر لیا ویسے اس کی برائی کو بھی برداشت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہیں تک رک جائیں تو پھر بھی غنیمت، یہیں تک رک جائیں تو پھر بھی غنیمت۔ بعض لوگ یہاں نہیں رکتے، پھر یہ موقع آتا ہے کہ رفتہ رفتہ ایمان کمزور پڑتا ہے تو کبھی کبھار وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ جو بیڑی سگریٹ کے عادی ہوئے ہوں گے پوچھ کر دیکھ لیجئے، ایسے ہی ہوتا ہے، ایک چسکا دوست کے ساتھ لگاتے ہیں، ایک مرتبہ ایک دم کہتے ہیں، ایک دم لے کر دیکھتے ہیں، یا دیکھو آدمی شروع کرتا ہے اور پھر اس کے بعد برائی میں اس کا ساتھی ہونے لگتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدا وہاں سے ہوئی کہ دوست بھی برا تھا اور اس کی برائی بھی بری تھی، انتہا یہاں ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود برائی کرتا ہے، دوست سے آگے یہ بڑھ جاتا ہے، برائی میں دوست سے بھی آگے برائی میں چلا جاتا ہے۔ یہ بری صحبتیں آدمی کو بتدریج ذرا ذرا کر کے اپنی طرف کھینچتی ہیں اور یہاں تک لے جاتی کہ اس کے ہلاکت و بربادی میں ڈال کے چھوڑ دیتی۔ میں آپ کو بتاؤں عربی کی ایک شاعر نے یہ جو کیفیت میں نے ابھی بتائی نا، آدمی مراحل کیسے طے کرتا ہے، اس کو بڑے پیارے انداز میں تعبیر کرتے ہوئے عربی شاعر نے ایک بات کہی، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب آغاز کیا تھا تو ابلیس کی فوج کا ایک سپاہی تھا، یعنی میرا جو برائی کا سفر شروع ہوا تھا تو میں ابلیس کی فوج کا ایک سپاہی تھا، اور آج انجام پہ کھڑا ہوں تو دیکھتا یہ ہوں کہ ابلیس میری فوج کا ایک سپاہی ہے۔ یہ بری صحبتوں کا اثر ہے کہ ایک آدمی مرحلہ وار کیسے ایک بعد دیگرے طے کرتے جاتا ہے۔ اور بھائیوں آج مجھے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے دیں کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں بری صحبتوں کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ہمیں محسوس کرنے کو ملتے ہیں، اور یہ صحبتیں ہم سے اور آپ سے بہت کچھ چھین رہی ہیں، ہم سے اور آپ سے بہت کچھ چھین رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات کا حکم دیا کہ آدمی دوست منتخب کرے تو اچھے دوست منتخب کرے، اچھے آدمی کو اپنا دوست بنائے، غلط آدمی کو اپنا دوست بننے نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، یہ سکھلایا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال دی ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے اور کتنی پریکٹیکل مثال ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کی مثال دی، کیا الجلیس الصالح والجلیس السوء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جو دوست ہوتا ہے نا، اس کی مثال عطر فروش کی، عطر بیچنے والے کی۔ آپ جب عطر بیچنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے تین باتیں کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں کہی۔ اما یحذیک، یا تو دوست ہے تو دوستی میں وہ آپ کو عطر دے دے گا، آپ کو عطر ملا، یا اگر وہ دے نہیں
تو کم سے کم آپ خوشبو پسند کرنے لگیں گے، اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے آپ خرید لیں گے، یہ ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ خوشبو دیکھتے رہیں گے، سونگتے رہیں گے، تو خوشبو تو فطری طور پہ انسان کو پسند ہے نا، اور جب آپ کو پسند ہے، مل نہیں رہا ہے، تو آپ اپنا پیسہ دے کر خرید لیں گے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ بھی نہ دے، آپ بھی نہ خرید پائیں، کم سے کم اتنا ہوگا کہ اس کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اس کے عطر کی خوشبو آپ کے کپڑوں میں بس جائے گی۔ آپ یقین کریں، دوستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی نا، ان تینوں باتوں کا بڑا گہرا اثر ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ساتھ رہتے رہتے اس کی دیکھا دیکھی آپ بھی نیک ہو جائیں گے، اس کی جیسی نیکی آپ بھی کرنے لگے گے، اسی کی طرح نیکی کے بارے میں سوچنے والے ہو جائیں گے، اسی کی طرح نیکی سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ خود آپ پر محنت کر کے آپ کو بنا دے۔ وہ آپ کو، میں نے کہا نا کہ ایمان والا اپنے ساتھ آگے جاتا نہیں، اپنے ساتھی کو لے کے جاتا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بنا دے۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، وہ آپ پہ توجہ نہیں دے رہا ہے، وہ آپ پہ محنت نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ نیک ہے، لیکن اس کی صحبت میں رہتے رہتے آپ کو خیال آتا ہے میں بھی اس کی طرح بنوں گا، میں بھی اس کی طرح پڑھوں گا، میں بھی اس کی طرح عبادت کروں گا، میں بھی اس کی طرح قربانی دوں گا، عبادت کے لیے، عمل کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت، میں بھی کروں گا اس کی طرح۔ تو جس طرح پیسہ دے کر وہ خوشبو خریدتے ہیں، آپ اپنا کچھ نہ کچھ لوٹا کر اس کی طرح نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے، کم سے کم یہ ہوگا کہ نیک آدمی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نیکی کا جذبہ آپ کے اندر ویسے ہی زندہ رہے گا، مہکتا رہے گا، جیسے خوشبو بیچنے والے کے ساتھ رہتے ہوئے خوشبو آپ کے لباس میں مہکتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ، بری صحبت، برے آدمی کی مثال اللہ کے نبی نے کہا بھٹی میں پھونک مارنے والے لوہار کی۔ لوہار کی دوستی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے دو باتیں بیان فرمائیں۔ اما یحرق ثیابک، آپ لوہار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے نا، تو لوہار جب بھی وہ پھونک مارے گا، جب بھی وہ الاؤ میں پھونکے گا، تو اس سے جو چنگاریاں نکل کر آتی نا، وہ آپ کے کپڑوں پہ گریں گی، یہاں گری وہاں گری، بسا اوقات 10-20 آتی ہیں، آپ کتنے بچائیں گے؟ مان لیجئے ہاتھ سے آپ نے جھاڑ بھی دیا، کچھ نکل گئی، کچھ تو آگے پڑیں گے۔ اما یحرق ثیابک، یا تو یہ لوہار آپ کے اپنے کپڑوں کو جلا دے گا، یہاں داغ وہاں داغ، یہاں سوراخ وہاں سوراخ، یہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس سے اپنے آپ کو بچا بھی لے گئے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ اس لوہے کی جلنے کی جو بدبو ہے، آگ اور لوہے کی جو بو آتی ہے، وہ کم از کم وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً خَبِيثَةً، یا تو تم اس کی بدبو اپنے کپڑوں کے اندر محسوس کرو گے۔ آپ یقین کریں، برے آدمی کی صحبت کا نتیجہ یہی ہوگا۔ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے بروں کے ساتھ رہتا ہوں برا نہیں ہوں، نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ ضرور کہیں بروں کے ساتھ ہوں برا نہیں ہوں، لیکن آپ یہ کہیں برائی کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں، ناممکن ہے۔ کم سے کم یہ ہوگا کہ برائی کے تئیں نفرت آپ کے دل میں گھٹ جائے گی، آپ کے دل میں برائی کے لیے جو احساس ہے وہ مر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو برائی سے دور لے جانے کے بجائے برائی میں اور زیادہ اترتے چلے جائیں گے، آپ اس کا یقین کریں۔ میرے بھائیوں، صحبتیں آدمی کو بہت بناتی ہیں اور وہیں بہت زیادہ بگاڑتی بھی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں دیکھیں، ایسی مثالیں آپ کو دسیوں ملیں گی کہ ایسے کیسے تھے، اچھے لوگوں کی صحبت ملی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور وہیں گئے گزرے ایسے اچھے، کئی وہیں کے بہت اچھے نیک صالح، اچھے گھرانے کے تھے، اچھی صلاحیت کے تھے، نیک تھے، متقی تھے، لیکن صحبتیں غلط ملی تو سب کچھ برباد کر بیٹھے۔ ایسی سب مثالیں آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنے کو ملیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الگ الگ مقامات پر ایسے برے ساتھیوں کا تذکرہ کیا، دو الگ الگ مقامات پر۔ پہلا مقام میں جو ذکر کرنے جا رہا ہوں، ایسا برا ساتھی جو اپنے ساتھی کو بگاڑنا چاہ رہا تھا، لیکن اس آدمی نے عقل مندی سے کام لیا، اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ اللہ نے ان دونوں کا انجام آخرت میں ذکر کیا۔ اور دوسری طرف ایک دوست، اس نے اپنے ساتھی کو بگاڑنا چاہا اور دوستی کی لاج رکھنے کے لیے وہ بگڑ گیا۔ ان دونوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ صحبتیں جو آدمی کو بگاڑتی ہیں نا،
ہم سب کو بگاڑتی ہیں. آپ یقین کرو ہمارے آپ کے ملنے ملانے والے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے متعلقین، ہمارے اپنے ماحول میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، یہ ہمارے بگاڑنے میں اپنی کسر پوری کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. اگر ہم پہلا نمونہ اختیار کر پائے ہم بھی اتنے خوش قسمت ہوں گے. اللہ نے سورہ صافات میں فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو ایک جنتی دوسرے جنتی سے بات چیت کرے گا، آپس میں وہ گفتگو کریں گے، اپنی پچھلی دنیا پچھلی زندگی یاد کریں گے. تو ایک جنتی لوگوں سے کہے گا قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک کہے گا میرا ایک بڑا گہرا دوست تھا، دنیا میں میرا ایک بڑا گہرا دوست تھا. یقول انک لمن المصدقین، میں ایمان لے آیا تو مجھ سے کہتا تھا اچھا تم کو یہ سب باتیں سچ لگتی ہیں، ان جن باتوں کو مان رہے ہو سب سچ لگتی ہیں. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا ہم جب مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، تو کیا پھر دوبارہ زندہ کر کے ہمیں کوئی بدلہ دے گا؟ ہمیں اس کا تم کو یقین ہے، سچ سمجھتے ہو؟ یہ مجھ سے کہا کرتا تھا لیکن میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، اور آج دیکھ رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اے جنتیوں آؤ ذرا دیکھیں اس کا حال کیا ہے. قال هل انتم مطلعون، بتاؤ کیا ہم جنت جہنم میں جھانک کر دیکھیں؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جھانک کر دیکھا تو وہ جو دنیا میں کہتا تھا نا تم کو ایسا سب سچ سچ لگتا ہے، یہ سب تم کو صحیح لگتا ہے، وہ کہنے والا جہنم کے بیچوں بیچ جل رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر وہ جو اپنے اس دوست کے بہکاوے میں نہیں آیا تھا وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، قسم اللہ کی قریب تھا کہ تو برباد ہوا ہی، قریب تھا کہ مجھے بھی لے ڈوبتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا انعام احسان نہ ہوتا نا تو آج تیرے ساتھ میرا بھی یہی ٹھکانہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ احسان کیا، بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. میرے بھائیوں اللہ نے ایک مثال دی کہ جس پر برے ساتھی نے محنت کی لیکن اس نے اثر قبول نہیں کیا تو کیا ہوا؟ برا تو برباد ہوا لیکن اس کے اثر سے بچ جانے والا جنتی ہوا. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس کی جو اپنے دوست کی بات رکھنے کے لیے، جیسے ہم بھی بہت سارے سماج میں دیکھتے ہیں نا، کہا کہ تیرے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں، کسی بھی چیز کی قربانی دے سکتا ہوں، حتیٰ کہ دین کی بھی قربانی دے دیتا ہے. یہ اس قسم کے دوست. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. یہ کون ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی. عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کے مقابلے میں شریف انسان تھا لیکن کافر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ضیافت پر مدعو کیا اپنے گھر پہ. نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے بڑے حریص تھے. اللہ کے نبی کسی طرح لوگ ہدایت پہ آ جائیں. اللہ کے نبی نے دیکھا مجھے گھر پہ بلا رہا ہے، لگتا ہے دل اس کا میری طرف مائل ہے، میرے بارے میں اس کے دل میں کچھ اچھا ہے. اللہ کے نبی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا میں تیری دعوت قبول اس وقت کروں گا جب تو میری دعوت قبول کر لے، یعنی کلمے کا اقرار کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تاثیر، اور عربوں کے ہاں کسی عزت دار آدمی کا آپ کے گھر مہمان ہونا بہت بڑا اعزاز. وہ اس اعزاز سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی آئے، ضیافت ہو گئی، اللہ کے نبی بھی لوٹ گئے. ابی ابن خلف کو پتا چلا کہ محمد کی ضیافت کی ہے اور محمد کے کہنے پہ کلمہ بھی پڑھ لیا ہے. ابی ابن خلف نے عقبہ بن ابی معیط کو بلا کر کہا کہ دیکھ آج سے تیری میری دوستی حرام، تیری میری دوستی حرام. جب تک واپس تو اپنے آبا و اجداد کے دین پہ نہیں آئے گا اور جب تک محمد کو نہیں ٹھکرائے گا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، تب تک تیری دوستی مجھ پہ حرام. عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا؟ دوستی کے لحاظ میں صحبتوں کا جو اثر ہوتا ہے نا اس کے زیر اثر ابی ابن خلف نے جو مطالبہ کیا اس مطالبے کو پورا کر دیا. دنیا میں تو ہو گیا معاملہ. اللہ نے انہی کے بارے میں یہ دو آیتیں نازل فرمائی. کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن عقبہ بن ابی معیط اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش جو اللہ کا پیغمبر تھا محمد نے ان پر ایمان لے آیا ہوتا، ان کا ساتھی بن گیا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ فلاں کو یعنی ابی ابن خلف کو میں نے اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اللہ کی طرف سے نصیحت آئی، سمجھ آئی، اس کے بعد بھی اس نالائق نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، سارے شیطان کا یہی معاملہ، جب تک بگاڑتا نہیں معاملے کے کئی رخ دکھاتا ہے، اور جب بگاڑ کر کامیاب ہو جاتا ہے بے سہارا چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں یہ طے کرنا ہے، ایک اس جنتی کی مثال ہے، ایک عقبہ بن ابی معیط کی مثال ہے، ہم اپنے دوستوں سے کس قسم کا اثر لیتے ہیں، بھائیو ہم اپنے دوستوں سے کس قسم کا اثر قبول کرتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری صحبتیں ہمیں کتنا بناتی ہیں، بگاڑتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دوستیاں آدمی کو کیسے برباد کرتی ہیں۔ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ساری زندگی اللہ کے نبی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں کر پاتے ابو طالب کی وجہ سے۔ وفات کا وقت جب قریب آیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خواہش تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے چچا کے پاس، کہنے لگے کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ سے آپ کے حق میں بات کروں گا۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے کہ میں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس بات کروں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، اس موقع پر ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ، یہ دو مشرکین میں سے تھے، یہ دونوں ابو طالب کے دوست ہیں، وہ دونوں بھی ساتھ میں، ادھر اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور ادھر یہ دونوں کے دونوں شریر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ساری زندگی باپ دادا کے دین پہ تھے، مرتے مرتے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، مرتے مرتے ہم سے دشمنی کر لو گے، مرتے ہوئے ہم سے منہ پھیر لو گے، ایسا کیسے ہوگا؟ سارے عرب کے لوگ یہ بولیں گے کہ مرتے مرتے باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کوشش کر رہے ہیں، ادھر وہ کوشش کر رہا ہے۔ آخری بات ابو طالب نے جو کہی وہ کیا تھی؟ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہا اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ ہی مرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا پتا، فیصلے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کی بنیاد پہ کرتا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں دیکھ کر شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ ہو سکتا ہے یہ نالائق نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کی بات شاید ان کے سامنے ہو جاتی۔ صحبتیں آدمی کو بڑا بگاڑتی ہیں اللہ کے بندوں، اور میں آپ کو بتاؤں، ہم عام طور پر بات لمبی نہ ہو جائے، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے بات کو۔ دیکھیں بات، ہم عام طور پہ صحبتوں کی بات کرتے ہیں تو برے اخلاق میں صرف بات کرتے ہیں، برے اخلاق کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کہیں آدمی کے اندر سگریٹ نوشی کی عادت نہ جائے، کہیں وہ جو ہے زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں وہ چور نہ بن جائے، ڈاکو نہ بن جائے، جھوٹ نہیں، یہ ہلکا ہے مسئلہ، برا بہت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہلکا ہے جو صحبت کا اصل نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحبتیں آدمی کو مشرک بنا دیتی ہیں، دوستیاں آدمی کو اس کے ایمان اور عقیدے پہ ڈاکہ ڈال دیتی ہیں۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں، کتنے ایسے لڑکے ہیں جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے، کہاں جاتے ہیں؟ کسی بھی مزار آستانے فقیر بابا کے پاس جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ گرچہ تم سجدہ نہ کرو، لیکن جو سفر کیا جا رہا ہے نا، یہ سفر خود بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس ناجائز سفر میں جاتے جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن تم کو بھی وہ اچھا لگنے لگے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہیں شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آدمی کو یہ صحبتیں بدعتی بنا دیتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مورخین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، عمران ابن حطان یہ خارجی، خوارج میں سے، اصل میں یہ خوارج میں سے نہیں، بڑے جلیل القدر عالم تھے، بڑے جلیل القدر عالم تھے، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر ان کو بڑے علماء میں شمار کرتے تھے، عمران ابن حطان کو۔ ہوا کیا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی ایک چچا زاد بہن تھی جو خوارج کی فکر سے متاثر ہو گئی۔ لوگوں نے ان کو کیا کیا؟ یہ اس سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، لوگوں نے سمجھایا وہ گمراہ ہوئی ہے، اس کی صحبت سے بچو، شادی کرو گے اس کی صحبت سے بچو۔ لیکن عمران ابن حطان نے کہا وہ بگڑی ہوئی ہے، میں شادی کر کے اس کو میں سدھاروں گا، شادی کر کے اس کو میں سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ کی شادی
شادی کرنے کے بعد انجام کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ انجام یہ ہوا کہ عمران ابن حطان بیوی کو کیا سدھارتا، بیوی نے شوہر کو سدھار دیا، وہ خود خارجی بن گئے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمران ابن حطان نے کیا کیا، وہ ابن ملجم جو حضرت علی کو قتل کرنے والا ظالم خارجی تھا نا، ابن ملجم حضرت علی کی کا قاتل، اس قاتل کی تعریف میں اس نے اشعار لکھے۔ سبحان اللہ، دیکھو علم والا آدمی، تقوی والا آدمی، دیندار آدمی بیوی کی صحبت میں گیا، غلط بیوی کی صحبت میں گیا، بدعتی بیوی کی صحبت میں گیا، اور اس کا اثر اس نے قبول کیا، خارجی بنا، اور وقت کے ولی، سب سے بڑے ولی حضرت علی ابن ابی طالب، ان کے اپنے دور خلافت میں سب سے بڑے ولی حضرت علی ابن ابی طالب کے قاتل کی تعریف میں اس نے اشعار کہے۔ میرے بھائیو، آدمی کی صحبتیں ہیں نا، آدمی کو بہت کچھ بناتی ہیں، بہت کچھ بگاڑتی ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دوست، آپ کے ملنے والے اچھے دوست ہیں کہ برے ہیں، اور اگر برے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھو کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں۔ آپ اپنے دین کی کیسی کیسی چیزوں کی قربانی دے رہے ہیں، کس قدر زیادہ سمجھوتا کر رہے ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھی بات، ایک مسئلہ میں آپ سے کہوں، بات کو لمبی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات بڑی اہم آپ کے سامنے کہوں۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں برے لوگوں کی صحبت سے بچو، تو اکثر ایک سوال آتا ہے، اچھا سارے نیک لوگ اگر برے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں گے تو برے لوگوں کو سدھارے گا کون؟ بات ہو رہی ہے نا کہ برے لوگوں سے تعلقات نہیں، برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، سارے نیک لوگ اپنا اپنا راستہ دیکھ لیں گے تو برے لوگوں کو سدھارے گا کون؟ سوال آتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برے لوگوں کی ہی آپ نے اصلاح کی۔ جب اللہ کے نبی آئے تھے نا، آپ اکیلے نیک تھے، باقی سب برے ہی تھے۔ اللہ کے نبی اکیلے ہدایت پر تھے، باقی سب گمراہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان رہتے ہوئے ان کی اصلاح کی، ان کی فکر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ساتھی نہیں بنایا۔ جب تک ایمان نہیں لائے وہ ساتھی نہ بن سکے۔ دیکھو بڑا فرق ہے، لوگوں میں رہیں، لوگوں سے ملیں، لوگوں کو سدھاریں، لیکن لوگوں کو اپنا ساتھی اور صحبت میں رہنے والا نہ بنائیں۔ ہوں سب میں، سب سے جدا، سب سے الگ، میں ہوں بھرے جہان میں تنہا کہیں جسے۔ آپ لوگوں میں رہیں، ملیں، بیٹھیں، لوگوں کو بتائیں، پیار سے بات کریں، اچھے سے بات کریں، اچھی اچھی نرمی سے بات کریں، سب کریں، لیکن آپ کا دوست نہیں بن پائے گا۔ آپ کا اپنا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، آپ ایمان والے ہیں، آپ متقی انسان ہیں، آپ نیک انسان ہیں، اور برا آدمی آپ کے ساتھی بننے کے لیے اسے قربانی دینی پڑے گی۔ آؤ دوستی اگر تمہیں چاہیے نا، اچھے آدمی کی دوستی سب کو اچھی لگتی ہے نا، اگر اچھے دوست چاہیے تو قربانی دے کر آؤ، قربان کرو اپنی کچھ خرابیوں کو، کچھ برائیوں کو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، اللہ کے نبی نے برے لوگوں میں اصلاح کی۔ کیا کیا نہیں تھا؟ شرابی تھے، زانی تھے، لڑکے ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، ظالم تھے، بت پرست تھے، کیا کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے سب کی اصلاح کی، لیکن بتاؤ ان مشرکوں میں، قاتلوں میں، زانیوں میں، شرابیوں میں کوئی اللہ کے نبی کا ساتھی تھا؟ جب تک خود بدل کر اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں آئے، کوئی اللہ کے نبی کا ساتھی نہیں بن سکا۔ فرق یہ ہے بھائیوں، تعلقات لوگوں سے رکھنا، لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو پڑھانا، لوگوں کو سمجھانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور لوگوں کو دوست بنا کر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور خاص طور پر یہ بات کہ ہم دیتے کتنا ہے، لیتے کتنا ہے، اس پہ نظر رکھنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ بری صحبتیں آپ کو، مجھ کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں، اور آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ ان پہ محنت ہی نہ کی جائے۔ نہیں، محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم آج ان کو نہیں سدھاریں گے، ٹھیک ہے ہم بچ گئے، ہم نے سدھارا نہیں اپنے دوستوں کو، تو کل ہو سکتا ہے ہمارے بچے ان سے متاثر ہو جائیں، تو سدھارنا تو پڑے گا، لیکن سدھارنے کے لیے دوست بن کر ان کی برائیوں میں، ان کی خرابیوں میں، ان کی غلطیوں میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ فرق ہم اور آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ یاد رکھیں ہم اور آپ، کہ اگر ہم اور آپ لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سدھارنا چاہتے ہیں نا، تو بالکل محنت کریں اور کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ضعیف کی استطاعت رکھتے تو اپنی زبان سے کرو. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو اپنے دل سے کم از کم اس کو برا جانو. اہل علم نے لکھا دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا اٹھے بیٹھے کھائیں پیئیں چلے پھرے محبت گاڑی ہوتی جائے کہیں دل سے برا مانتا ہوں، ممکن نہیں. آج اگر میرے دل میں آپ کے لیے ناراضگی ہو تو میرا چہرہ بتا دیتا میں آپ سے ناراض ہوں. میں چھپانا چاہوں نہیں چھپا پاتا ہوں. اسلام کہتا ہے دل سے برا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کو جانا چاہیے. آپ زبان سے، زبان قال سے نہ کہیں، زبان حال سے اسے پیغام پہنچنا چاہیے. تمہاری خرابی کی وجہ سے اس آدمی کو تمہارا ساتھ ناگوار گزر رہا ہے، یہ چیز اس تک پہنچنی چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھیں. دیکھیے برے لوگوں کی صحبت میں ایک بڑا مسئلہ اور آتا ہے، اس کا بھی ذکر کر دوں مناسب رہے گا. وہ بات کیا ہے؟ دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے. آپ برے آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، برائی نہیں کرتے ہیں، آپ برائی نہیں کرتے ہیں اور برائی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن جب وہ برائی کر رہا ہے اس وقت آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں. آپ برائی نہیں کر رہے ہیں، برائی میں ہیلپ مدد بھی نہیں کر رہے ہیں، بس جب وہ برائی کر رہے ہیں اس وقت آپ اس کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بھی پکڑ ہوگی، آپ کی اس کی بھی پکڑ ہوگی آپ کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں خامخواہ کے اشکالات شبہات اعتراضات کرنے والے ہیں تو پھر کیا کر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کا رخ موڑ لو، ان کے ساتھ نہیں، یہاں تک کہ ٹاپک چینج کریں. جب تک وہ ٹاپک چل رہا ہے تمہارا وہاں نہیں رہنا چاہیے. دوسری جگہ اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا اگر ایسا ہوا کہ وہ لوگ ایسی کسی غلط کام میں ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کو روک نہیں رہے ٹوک نہیں رہے، انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی جیسے شمار کیے جاؤ گے. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں بھائی میں تو غلط نہیں کر رہا، ہمارے اپنے دوست صبح شام دائیں بائیں غلط کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جواب دہی کرنی پڑے گی. اسی لیے میرے بھائیوں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے دوست، ہماری صحبتیں، ہمارے تعلقات ہمیں کتنا بنا رہی ہیں، کتنا بگاڑ رہے ہیں. ہمارے اور آپ کی دوستیاں ہم اور آپ پہ کیسا اثر چھوڑ رہے ہیں، اس پہ ہم اور آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. آپ دیکھو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابتدائی دور میں جو لوگ اسلام قبول کیے نا، حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے دعوت دی. وہ مدعو بھی تھے، وہ اللہ کے نبی کے دوست بھی تھے. اللہ کے نبی کی دوستی ابو بکر کے کام آئی. پھر حضرت ابو بکر گئے، انہوں نے اپنے کئی دوستوں کو تبلیغ کی. حضرت عثمان ابن عفان کو اللہ کے نبی نے براہ راست پہلے آپ نے دعوت نہیں دی، دوستوں نے دعوت دی پہلے. حضرت عثمان ابن عفان مسلمان ہوئے. آپ کو صحابہ کی زندگی میں دوستیوں کا اپنا ایک معیار نظر آئے گا. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ برے تھے، برے لوگوں سے صحابہ کی دوریاں، صحابہ سے تعلقات میں کس قسم کی احتیاط، کس قسم کی جو ہے دوری وہ آپ کو نظر آئے گی. حاضرین گرامی بات کو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، کئی باتیں قرآن و سنت میں اور بھی آئی ہیں، لیکن جو بنیادی پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بری صحبتیں ہیں نا، بری صحبتیں، برے لوگوں کے ساتھ دوستیاں، یہ ہم اور آپ کو بہت کچھ نقصان پہنچا رہی ہیں. ہم اور آپ کو اپنے تعلقات کا جائزہ لینا چاہیے. آپ ایک دم تعلق ختم مت کریں، لیکن دوستی ختم کر کے تعلقات باقی رکھیں اور پھر اس کو یہ پیغام دے کہ یہ تعلقات پھر سے دوستی میں بدل سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تم بھی کچھ ادھر سے بدلنے کی کوشش کرو. تعلقات ختم نہیں، تعلقات ہیں. دوستی دے کر میں نے روک لی ہے، اب یہ دوستی واپس آ سکتی ہے. کب؟ میں ایک قدم آگے بڑھوں، دو قدم تم بھی تو آگے بڑھ کر آؤ. میں تو نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، تم برائی چھوڑ کر نہیں آ سکتے، پھر کیسی دوستی تمہاری میری؟ اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. اور جس دن ہم یہ پیغام اپنے دوستوں کو دینے میں کامیاب ہوئے، سب سے پہلا فائدہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بچ جائیں گے. ان کے شر سے، ان کی دوستیوں کے نقصان سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بچا لیے جائیں گے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سدھار دے گا، ان کو بنا دے گا. تب تو یہ حقیقی دوستی ہوئی نا، یہ تو واقعی دوستی ہوئی. اور آپ میں سے بعید نہیں کتنے ایسے بھائی ہوں گے پہلے بدعتوں میں تھے، پہلے شرک میں تھے، آپ کے اپنے دوست آپ کو بلاتے تھے، لڑتے تھے آپ ان سے.
آج آپ جب اس دوست کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے دل میں کس قدر زیادہ آپ کو جو ہے سکون اطمینان محسوس ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا 2 منٹ اور آپ کے لے لوں. ایک بات آپ کو بتانا, ابھی 2 دن پہلے میرے اپنے بنگلور کے اندر ایک صاحب کا جنازہ انتقال ہوا. جنازے میں ہم شریک ہوئے. ہم نے دیکھا ہوا ہے ایسے جیسے مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ویسے بارہا ملاقاتیں ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, لیکن ہمارے لیے بس ایک عام سے مسلی ہے. جب انتقال ہو گیا تب لوگوں نے ان کے بارے میں جو چیزیں بتائیں, رشک ہوا اس اللہ کے بندے پر, رشک ہوا اس اللہ کے بندے پہ. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جس مسجد میں ہیں, ابھی جس مسجد میں جنازہ ہوا, بنگلور کی جو بڑی مسجد ہے ان میں سے ایک مسجد ہے, وہ اس مسجد کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ایک گھرانہ ہے پورا کا پورا. اس گھرانے کے ایک فرد پہلے آٹو رکشہ چلایا کرتے تھے. یہ صاحب جو ہے توحید پر تھے, ان کے آٹو رکشہ سے الحدیث مسجد جایا آیا کرتے تھے. آنے جانے کا مسئلہ, آتے جاتے ان کو آٹو چلانے کے دوران ان کے کان میں باتیں ڈالتے رہتے تھے. اب وہ تو ادب سے سن لیتے تھے, لیکن آٹو رکشہ چلانے والے جو تھے ان کے جو والد تھے بڑے ایک دم زوردار قسم کے آدمی تھے. وہ بتا رہے ہیں, ان کے گھر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال تھی. وہ چپکے سے آتے, کارخانہ تھا ان کے والد کا, تو کارخانے میں آتے, بیٹا آٹو ڈرائیور, تو بیٹے کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے دوست کو, تو ان کے والد آتے گلے میں ہاتھ دے کر گھسیٹ کے لے جاتے, کارخانے سے بعد دھکا دے کے آتے, تھوڑا بھی برا نہیں مانتے, واپس لوٹ کر آتے کرتے. اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا وہ اللہ ہدایت پر آئے ایک آدمی, اور ایک آدمی ہدایت پر آئے, پورے خاندان کو ہدایت پر لے آئے. اور اس کے بعد بنگلور کی ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بنگلور کی بنیادی بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے. اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد خاندان نہیں, پورے کے پورے علاقے میں بنگلور کے ایک بڑے حصے پہ اس مسجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اثرات چھوڑے ہیں. میں اس کو سن کر حیران رہ گیا. دیکھیے کہ ایک دوست اپنے دوست کو بنانے کے چکر میں آیا, آج انتقال کر گیا, تو آپ یقین کریں کسی عالم, کسی بڑے سے بڑے داعی سے جو کام ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کام آیا جب دوست نے دوست کو واقعی معنوں میں دوست سمجھا, واقعی معنوں میں سدھارنے کی کوشش کی. آج ہمارے اور آپ کے سماج میں بھی بری صحبتوں کا اثر قبول کرنے سے زیادہ اچھی صحبتوں کا اثر ڈالنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بنانے کے لیے اپنی دوستیوں کا استعمال کریں. لوگ بگاڑنے کے لیے اپنی دوستی استعمال کر رہے ہیں, آپ بنانے کے لیے نہیں کر سکتے. یہی اصل میں آج آپ حضرات اور خواتین کو مجھے یہ پیغام دینا تھا. ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے ملنے والے, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ہمارے کاروباری دوست, ہمارے اپنے پڑوسی, ہمارے اپنے متعلقین اور ہمارے اپنے بچپن کے, اسکول کے, محلے کے قدیم دوست جو ملتے ہیں ان کو ہم بنائیں گے. ان کے اثرات ہم نہیں قبول کریں گے, لیکن ہم ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے اس طرح کہ بری صحبتیں ہمیں برباد کرے, اس سے زیادہ ہم اچھے ساتھی, اچھی صحبت دینے والے بن کر ان کی دنیا اور آخرت اللہ کے فضل و کرم سے آباد کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر بری صحبتوں کے غلط جو نقصانات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اچھی صحبت کے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود کے حق میں اور اپنے دوستوں کے حق میں ان کو آزمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.